जौहरी, श्रीमान ओंकारनाथ जी त्रिचल, प्रोफेसर कौर, शैलेंद्र जी। आज मैं पहले जम्मू कश्मीर के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, बधाई देना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार जम्मू में एक मौका मिला है कुछ सीधी और सच्ची बातें कहने के लिए कि आखिर जो 47 में कश्मीर के साथ हुआ, पाकिस्तान ने किया, और जो बाद में सारे इवेंट्स फॉलो किए, वो क्या थे। बराबर 63 साल तब से जब जम्मू कश्मीर स्टेट का विलय इंडिया के साथ हुआ, एक कंसर्टेड, सस्टेन्ड और विशियस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलता रहा। जम्मू कश्मीर स्टेट में भी, जम्मू कश्मीर के बाहर सारे हिंदुस्तान में भी, खासकर दिल्ली में, वहाँ भी, इंडियन स्टेट के कैपिटल में भी, और हिंदुस्तान के बाहर भी, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूनाइटेड नेशंस हो या कई और उस वक्त के देश जो थे इंटरेस्टेड थे, चाहे वो मुझे लग रहा है कि आज पहली बार एक अटेम्प्ट हो रहा है, एक इफर्ट बन गया है एक कोशिश की जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो ये डिसइंफॉर्मेशन आज तक चलता आ रहा, उसके पीछे कौन से फोर्सेस हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एक्सपोज करने का। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। अभी 2 दिन पहले देखिए, इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का ये जो रिगर है, इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का जो स्वीप है, वो बराबर 26 अक्टूबर 1947 से आज तक चलता आ रहा है। 2 दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री SM कृष्णा रिपीटेडली बोलते हैं, कंटिन्यूअसली उन्होंने एक बार नहीं 2-4 बार ये बात कही कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो जिसके रूप से जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था, भारत के साथ उस वक्त इसको इंडियन डोमिनियन कहते थे, इंडियन डोमिनियन के साथ हुआ है, वो एक एक्सेशन ट्रीटी थी। इस बात को छोड़िए कि ये टर्म एक्सेशन ट्रीटी जो है, ये एक कंट्रडिक्शन इन टर्म्स है। ट्रीटी एक अलहदा चीज है, एक्सेशन कुछ और था। मगर मुझे आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप इस सस्टेन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की डायमेंशंस को देख लीजिए। या तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको ये मालूम ही नहीं है, उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने चेक भी नहीं किया है, शायद उनको किसी ने कहा भी नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। या तो एक डेलिब्रेट
حصہ ہے اسی کیمپین کا جو آج تک چلتا آ رہا ہے. یہ بات برابر اس وقت تک کہی گئی ہے، ایک بار ہی نہیں 100 بار، کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ایک ٹریٹی تھی. پنجاب کشمیر کی ڈیلیگیشن کو کم از کم 10-20 منٹ لگ گئے تھے. یہ جو یہاں پر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی جس کے چیئرمین خود پرائم منسٹر تھے، وہاں پر پنجاب کشمیر کی ڈیلیگیشن کو انہوں نے ریپیٹڈلی 10 منٹ یہ بات سمجھائی تھی کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ ٹریٹی نہیں تھی. اس کو ٹریٹی مانو تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اسے بائی اٹ سیلف ریپیڈیٹ ہو جاتا ہے، انڈرمائن ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا رائیگر یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین چلا ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے بارے میں، ایکسیشن کے بارے میں، کتنا لمبا آج تک چلتا آ رہا ہے. میں 2-1 منٹ آپ کو یہ ساری باتوں کا ایک بیک گراؤنڈ دے دوں. جب انگریز یہاں سے چلے گئے اس وقت جو ان کی یہاں پر ایمپائر تھی جس کو برٹش انڈین ایمپائر کہا جاتا تھا، اس کے 2 پولیٹیکل آرگنائزیشنز تھے. ساری برٹش انڈین ایمپائر ایک ہی اسٹیٹ سٹرکچر تھا، مگر اس کے 2 علیحدہ حصے تھے. پولیٹیکل آرگنائزیشن اس کی 2 تھی. ایک برٹش انڈیا، برٹش انڈیا وہ حصہ اس ایمپائر کا تھا جس پر انگریزوں کی ڈائریکٹ حکومت تھی. برٹش انڈین پروونسز میں بٹا ہوا تھا برٹش انڈیا، اور یہ پروونسز جو تھی they were governed by the British ڈائریکٹ. ایک دوسرا حصہ تھا جس کو اس وقت کہا جاتا تھا دی انڈیا آف پرنسلی اسٹیٹس. 562 پرنسلی اسٹیٹس تھی انڈیا میں. آج تک یہ بہت کم لوگوں کو انڈیا میں بتایا گیا ہے کہ پرنسلی اسٹیٹس کی پاپولیشن جو تھی وہ 1/4 تھی انڈین پاپولیشن. اتنی امپورٹنس تھی اس کی. اتنا ہی نہیں، پرنسلی اسٹیٹس کی ٹیریٹری جو تھی وہ 1/3 تھی انڈیا کی. پرنسلی اسٹیٹس کی جغرافی ایسی تھی کہ وہ پروونسز کے ارد گرد دائیں بائیں ادھر ادھر بیچ میں بھی یہ بالکل لوکیٹڈ تھی اس طرح سے. اور پرنسلی اسٹیٹس کا فیوچر جو تھا وہ فیوچر یونٹی آف انڈیا کے ساتھ بالکل جس کو ہم کہیں انسیپریبل پارٹ. اب جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا، ڈیسائیڈ کیا مسلم لیگ کے ساتھ جو پاکستان کی موومنٹ کو سپیر ہیڈ کر رہی تھی اس وقت، اور کانگریس کے ساتھ کہ پارٹیشن کیا جائے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ پارٹیشن صرف برٹش انڈیا کا. بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنے کی. آج تک ہماری لیڈرشپ جو انڈین پولیٹیکل کلاس ہے اس بات کو بہت ہی انڈر پلے کیا ہے. پارٹیشن صرف برٹش انڈیا کا ہوا. پرنسلی اسٹیٹس کو پارٹیشن کے بالکل باہر رکھا گیا، اور وہ باہر نہیں اس لیے رکھا گیا کیونکہ کانگریس چاہتی تھی باہر رکھنے کو. برٹش اور مسلم لیگ نے انسسٹ کیا کہ اس کو باہر رکھا جائے. ان کی نیت کچھ اور تھی. وہ پرنسلی اسٹیٹ کو اس لیے باہر رکھنا چاہتے تھے، لیٹ می بی ویری فرینک، کیونکہ پرنسلی اسٹیٹس میں کم از کم 30-40 ایسے پرنسلی اسٹیٹس تھے جن میں 20-21 بہت بڑے پرنسلی اسٹیٹس تھے، لائک حیدرآباد اینڈ جوناگڑھ اینڈ بھوپال، which were Muslim ruled states. مسلم رولڈ اسٹیٹس کے جو رولرز تھے، مسلم رولرز، ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی
30 سال پہلے کی مسلم لیگ لیڈرشپ کے ساتھ کہ وہ کبھی انڈیا کے ساتھ ولائے نہیں مانیں گے. یہ اس کے پیچھے تھا کہ یہ مسلم رول اسٹیٹس پلس سم ادر اسٹیٹس، ویسے بہت کم ایسے تھے، ان کو باہر رکھا جائے اور جو پاکستان کے باہر انڈیا رہے اس کو بارگنائز کیا جائے. اسٹریٹجی تو یہ تھی. ہمیں اس میں نہیں جانا ہے اس وقت. اب ان پرنسلی اسٹیٹس کے سامنے جب پارٹیشن ہوا، پارٹیشن سے دو ڈومینین جو وجود میں آ گئی، وہ تھی انڈین ڈومینین اور پاکستان، ڈومینین آف پاکستان. دونوں ڈومینین، یہ بہت ضروری یاد رکھنے کی بات ہے کہ دونوں ڈومینین کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی صرف برٹش انڈیا سے. پاکستان سندھ کی پروونس، بلوچستان کی پروونس، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کی پروونس، پنجاب کا اسے مسلم میجورٹی ویسٹرن مسلم میجورٹی ریجن، بنگال کا ایسٹرن مسلم میجورٹی ریجن، اور آسام جو ہندو میجورٹی پروونس تھی اس کا جس کو ہم کہیں ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف سیلٹ، یہ پاکستان کو دیا گیا، باقی انڈیا میں رہا، باقی پروونسز انڈیا میں. اور اسٹیٹس کو یہ آپشن ملی، بالکل کلیئر یہ آپشن ملی. جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں ورڈز درج کیے گئے ہیں وہ یہ تھے کہ یا وہ ایکسیڈ کریں آئدر آف دی ٹو ڈومینینز کے ساتھ، یا ڈومینینز گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ کریں جو جیسا وہ چاہیں. انڈیپینڈنس کا سوال ہی نہیں تھا. ایک بات بالکل یاد رکھنے والی ہے، اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ آور فارن منسٹر شوڈ ہیو ڈیفینیٹلی نون، اینڈ اف ہی ڈڈ ناٹ نو ہی شوڈ ہیو بین ٹولڈ. کوئی کہہ دیتا اس کو اندر جو ساری بیوروکریسی بیٹھی، نہیں کہا اس کو، چلیے ہم ٹھوک دیں. ایک بات بالکل یاد رکھنے والی ہے کہ 1947 تک کسی بھی اسٹیٹ کو، ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ کو برٹشرز نے ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی نہیں مانا. اور جب ہندوستان یہاں سے چلا گیا، اسٹیٹس لبریٹ ہو گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، پاور ان کے پرنسز کو ملا. اس کو اس وقت کے ٹرم میں کہا گیا لیپس آف دی پیراماؤنٹسی. مگر لیپس آف دی پیراماؤنٹسی نے پرنسز کے جو سٹیٹس ان کا تھا اس کو چینج نہیں کیا. وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. لیپس آف پیراماؤنٹسی سے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں بن پائے. یہ بالکل اسپشٹ طریقے میں کئی لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جب تھی وہاں لوگوں نے بتایا کہ نہیں، لیپس آف پیراماؤنٹسی سے ان کا اسٹیٹس چینج ہو گیا تھا. دے ہیڈ بیکم انڈیپینڈنٹ رولرز. مگر اصلی بات جو ہے وہ چھپائی گئی ہے آج تک انڈیا کے لوگوں کے ساتھ. اوپنلی برٹش گورنمنٹ نے ایک بار نہیں کئی بار برٹش پارلیمنٹ میں جب بحث ہو رہی تھی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پر، اس بحث پر انہوں نے ریپیٹڈلی کہا کہ وہ نہ تیار ہیں کسی اسٹیٹ کی انڈیپینڈنس ریکگنائز کرنے میں، نہ تیار ہیں کسی اسٹیٹ کو انڈیپینڈنٹ ڈومینین